بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی تھی۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال۔ یاد رہے، عام الفیل یا ہاتھی والے سال کا ذکر قرآن میں سورہ فیل میں بھی ملتا ہے۔ اس سال حبشہ کے مقرر کردہ یمن کے گورنر ابراہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ اس نے اصل میں سنا، جو یمن کا شہر ہے، اس میں ایک کلیسا یعنی چرچ الکلیس کے نام سے تعمیر کیا تھا۔ اب چونکہ وہ مسیحی تھا، اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ عرب مکہ جانے کے بجائے اس کلیسا کو مرکز بنائے۔ جب یہ ممکن نہ ہوا تو اس نے کعبہ کو تباہ کرنے کی ٹھانی۔ اس ویڈیو میں ہم ابراہہ کے حملے کے واقعے کی تفصیل سنانے والے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابراہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اس کو جواب ملا، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ پتھروں کا۔ پھر اس سے پوچھا کہ اس کا لباس کیسا ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ ہمارے ہاں جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار کی جاتی ہے۔ ابراہہ عیسائی تھا، ساری بات سن کر بول اٹھا، مسیحی کی قسم، میں لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، سبز رنگوں کے پتھروں سے گھر تعمیر کروایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پتھر جڑوائے، اس کے درمیان میں جواہر لگوائے، اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، خوشبوئیں لگوائیں۔ اس کی دیواروں پر مشک اس قدر ملا جاتا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں، یہاں تک کہ اس کے جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا کہ اب تمہیں حج کے لیے بیت اللہ جانے کی ضرورت نہیں، میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا تم اب اس کا طواف کرو۔ نعوذ باللہ۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج کے مناسک بھی یہی ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی۔ وہ اس مصنوعی کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کرتا رہا۔ آخر اس نے ٹھان لی کہ وہ ابراہہ کی اس عمارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات چوری چھپے اس نے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابراہہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا، کہنے لگا، یہ کارروائی کسی نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے، میں اسے ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام و حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دیں، اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی اسے بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا، یہ ایک بہت بڑا ہاتھی تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ جب یہ لشکر مکہ کے قرب و جوار میں پہنچا تو ابراہہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے، ان میں حضرت عبدالمطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابراہہ کے ساتھ موجود تھا اور یہ حضرت عبدالمطلب کا دوست تھا۔ حضرت عبدالمطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں اس سے بات کی۔ نفیل نے ابراہہ سے کہا، قریش کا سردار حضرت عبدالمطلب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ شخص تمام عرب کے سردار ہے، شرف اور بزرگی انہیں حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتے ہیں، انہیں عطیات دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ گویا عبدالمطلب کا تعارف کروایا۔ ابراہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابراہہ نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی بات سن کر ابراہہ نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت بزرگی اور عزت کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے کہ مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں سوال کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے سرے سے تو اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا تذکرہ لے کر بیٹھ گئے۔ اس کی بات سن کر حضرت عبدالمطلب بولے، آپ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات سن کر ابراہہ نے حکم دیا کہ ان کے اونٹ ان کو واپس کر دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے اس کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے اور انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا گیا۔ پھر حضرت عبدالمطلب حرا کی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے
انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، انسان اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت فرما۔ ادھر سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ وہ خود بھی ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان میں موجود تھا۔ ایسے میں اس کا ہاتھی آگے بڑھنے سے رک گیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی والوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے جسم پر ضربیں لگائی مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر وہ رک گیا۔ انہوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہہ نے حکم دیا کہ ہاتھی کو شراب پلائی جائے، پھر نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی مگر اس سے بھی اس کا اثر نہ ہو سکا۔ کہتے ہیں کہ ابرہہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے اللہ نے ابابیلوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ وہ ٹڈیوں کی جھنڈ کی طرح آئیں اور دوسری طرف حضرت عبدالمطلب مکہ میں داخل ہوئے۔ حرم میں پہنچ کر کعبے کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہہ کا لشکر فتح حاصل نہ کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آج سلیب کامیاب نہ ہو۔ یاد رہے کہ سلیب کا لفظ اس لیے بولا گیا کیونکہ ابرہہ عیسائی تھا۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو اپنے ساتھ لیا اور ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قطرے بڑے تھے۔ ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانے شروع کر دیے۔ جو ہی یہ پتھر گرے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ابرہہ کا ہاتھی محمود ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہاتھی سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ دوسری طرف حضرت عبدالمطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہو، لیکن جب حملہ آور مکہ میں داخل نہ ہوا تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے۔ خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا۔ مال میں سونا چاندی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو واپس نہیں بھاگے، ان میں یہ مکہ رہ گئے تھے۔ ان میں ابرہہ کے ہاتھی کا مہاوت بھی تھا جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا۔ محترم ناظرین، یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، یوں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو اپنی قدرت کا منظر دکھایا۔ کہا جاتا ہے کہ ابرہہ اور اس کے ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بھاگ گئے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرہہ کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک عضو گرتا چلا گیا۔ کہ وہ ایسی طاقتور ہستی ہے جو ہاتھی جیسی مخلوق کو ابابیل جیسی چھوٹی مخلوق سے تباہ کر سکتی ہے۔